کہ کیسا یہ سانحہ ہوا زندان شام میں، زندان شام میں دم گھٹ گیا سکینہ کا زندان شام میں، زندان شام میں اصغر ہوئے شہید، سکینہ بھی مر گئیں، ارے گھر لٹ گیا رباب کا زندان شام میں، زندان شام میں بیٹی نے اپنے باپ کو دیکھا جو خواب میں، دیکھا جو خواب میں، ارے گریے کا شور پھر اٹھا زندان شام میں، زندان شام میں، ارے بچی تڑپ کے باپ کے سر سے لپٹ گئی، سر سے لپٹ گئی زندان شام میں۔ صغرا نے آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے، پردیس جانے والے، پردیس جانے والے پھر لوٹ کر نہ آئے، پھر لوٹ کر نہ آئے، رو رو کے دے تسلی بے آس قیدیوں کو، رو رو کے دے تسلی بے آس قیدیوں کو، سجاد تو نے دل پہ کیا کیا نہ زخم کھائے، رو رو کے پوچھتی ہے پیاسی سکینہ بابا، دریا سے پانی لے کے اب تک چچا نہ آئے، ہائے چہرے پہ انگلیوں کے اب تک نشان ہے باقی، زندان میں سکینہ روتی ہے منہ چھپائے،
زینب تڑپ کے روئی عباس تم کہاں ہو، سوکھے گلے پہ خنجر سمرے لئی چلائے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على مولانا ومولى الثقلين نبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ صلوات پڑھیں۔ یہ کائنات اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ محمد وآل محمد علیہم السلام کا مخروض ہے۔ اب اگر آپ کے لوح ضمیر پر بھی آل محمد علیہ السلام کے احسانات میں سے کسی معمولی سے احسان کا کوئی معمولی سا نقش مرتسم ہے تو اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنے آپ کے ذہنوں میں آل محمد بلند ہو سکے۔ واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، میں نے سورہ بنی اسرائیل جو قرآن مجید کا 17واں سورہ ہے اس کی 71ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم محشر کے میدان میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس آیہ مبارکہ نے عظمت امامت کو جس طرح مترشح کیا ہے اور جس طرح واضح کیا ہے، اس کے بعد پھر مزید کسی تدبر اور تفکر کی گنجائش نہیں ہے۔ آیت بالکل واضح ہے اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ہم محشر کے میدان میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ آیت زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہے۔ پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ جو 2022 میں زندگیاں گزار رہے ہیں انہیں امام کے ساتھ بلائیں گے۔ چاہیں آپ 2022 میں زندگی گزاریں اور چاہیں 2022 سے پہلے زندگی گزاری ہو اور چاہیں 2022 کے بعد میں زندگی گزاریں، محشر میں آنا امام کے ساتھ ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے زمان کی قید نہیں لگائی، پیریڈ کوئی معین نہیں کیا۔ اسی طرح سے مکان کی قید سے بھی آزاد کر دیا، کہا کہ ہر انسان کو امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ لکھنؤ والوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے، یا دہلی والوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے، یا انڈیا والوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے، یا لندن والوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے، یا عراق والوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے، یا ایران والوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے، یا جرمنی والوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے۔ کوئی مکان کی قید نہیں۔ آپ دنیا کے کسی ملک میں رہیں، دنیا کے کسی خطے میں رہیں، مگر محشر میں جائیے گا تو امام کے ساتھ جائیے گا۔ توجہ ہے، پروردگار نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب یہاں یہ بات بھی طے ہو گئی کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہر مسلمان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یعنی امام جو ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ یعنی کسی بھی
مسلک سے آپ کا تعلق ہو اور کسی بھی مذہب سے ہو، اگر آپ پر انسانیت کا اطلاق ہوتا ہے تو آپ پر امام کا ماننا لازم ہے۔ یعنی اگر آج کے زمانے میں انسان ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بھی ہوگا، کیونکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب اگر انسان ہیں تو امام بھی ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک انسانیت کا سلسلہ جائے گا وہاں تک امامت کا سلسلہ جائے گا۔ یعنی جب تک اس روئے زمین پر انسان ہیں تب تک اس روئے زمین پر امام بھی ہے۔ عزیزان محترم، جب پروردگار عالم نے کہا، سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ اور دوسرے سورے کی 124ویں آیت، کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ کہا ہے میرے حبیب وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، جیسے ہی کامیاب ہوئے تو ہم نے اعلان کر دیا کہ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ابراہیم اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے کیونکہ تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ ادھر اللہ نے بشارت دی کہ ہم تمہیں امام بنانے والے ہیں۔ ویسے ہی ابراہیم نے اپنا دامن پھیلایا اور دامن پھیلا کے بارگاہ رب العزت میں دعا کرنے لگے کہ قال ومن ذریتی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میری ذریت کو بھی امامت عطا کرنا۔ اللہ نے کہا کہ قال لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم یقیناً ہم تمہاری نسل میں امامت کو جاری کریں گے مگر اسے امام نہیں بنائیں گے جو ظالم ہوگا۔ یعنی امامت منصوص من اللہ ہے، محفوظ عن الخطا ہے۔ بہت توجہ زانے محترم، اب ابراہیم کو جیسے امام بنایا گیا تو ابراہیم نے کیا کہا کہ قال ومن ذریتی، ابراہیم کو تو نبوت بھی ملی تھی، تب نہیں کہا کہ قال ومن ذریتی۔ ابراہیم کو رسالت بھی ملی تھی، تب نہیں کہا کہ قال ومن ذریتی۔ نہ نبوت مانگی اولاد کے لیے، نہ رسالت مانگی اولاد کے لیے، جیسے ہی امامت ملی ویسے ہی کہنے لگے کہ قال ومن ذریتی، اے میرے پروردگار میری اولاد کو بھی امام بنانا، امامت کا سلسلہ میری نسل میں جاری رکھنا۔ اب عزیزان محترم، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے کہ نبوت نہیں مانگی، رسالت نہیں مانگی، امامت مانگی؟ دنیا کا ہر باپ یہ چاہتا ہے، تقاضا بشریت یہ ہے کہ میں جس منصب تک پہنچا ہوں میری اولاد مجھ سے آگے جائے۔ بھئی بہت توجہ زانے محترم، اگر آپ اے ڈی ایم ہیں تو چاہتے ہیں کہ بیٹا ڈی ایم بن جائے، اگر آپ ڈگری کالج کے پرنسپل ہیں تو آپ چاہتے ہیں بیٹا یونیورسٹی کا وائس چانسلر بن جائے۔ بہت توجہ زانے محترم، یعنی اپنے سے آگے اگر کوئی کسی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ایک باپ ہے جو اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اب عزیزان محترم، ابراہیم نے نبوت مانگی نہ رسالت مانگی، امامت مانگی۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ابراہیم جانتے تھے کہ نبوت محمد مصطفیٰ پہ جا کے ختم ہو جائے گی، رسالت محمد مصطفیٰ پہ جا کے ختم ہو جائے گی، امامت ایسا منصب ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ اس لیے امامت مانگی کیونکہ امامت کا سلسلہ قیامت تک ہے۔ امامت ابراہیم نے یوں ہی نہیں مانگی، ایک مقصد کے تحت مانگی۔ جانتے تھے کہ یہ دیر پا منصب ہے، یہ دیر تک قائم رہنے والا عہدہ ہے، اس لیے امامت مانگی۔ مگر پروردگار نے کیا کہا کہ یوم ندو، ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے۔ کیا ارادہ کر لیا ہے؟ کہ ہم محشر کے میدان میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ میں کہوں گا اے میرے پروردگار، ہم کیسے پہچانیں کہ ہمیں کس امام کے ساتھ آنا ہے؟ یہاں تو گلی گلی محلے محلے امام بکھرے ہوئے ہیں، یہ کیسے معلوم ہو کہ جس کے ساتھ جانا ہے وہ کون ہے؟ ہر مسلک نے اپنے امام بنائے ہوئے ہیں۔ بہت توجہ زانے محترم، تو پروردگار نے کہا اس امام کے ساتھ آنا ہے۔ میں نے اسٹیٹس بتا دیا، معیار بتا دیا سورہ بقرہ میں کہ جو کم سے کم ابراہیم جیسا ہو، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، عصمت میں کم سے کم ابراہیم جیسا ہو،
اس سے کم پہ کمپرومائز نہ کیجیے گا. ابراہیم کیا ہے؟ ابراہیم کے لیے کیا کہا پروردگار عالم نے؟ بہت توجہ زان محترم. ابراہیم کے لیے کہا تھا پروردگار عالم نے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ہم نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا، لوگوں نے ابراہیم کو امام نہیں بنایا. بھئی توجہ چاہتا ہوں، یعنی لوگوں کے بنائے ہوئے کے ساتھ نہ آئیے گا، جو اس کا بنایا ہوا ہے اس کے ساتھ آئیے گا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اب عزیزان محترم، اللہ نے یہ بھی کہا اسی آیت میں کہ ہم نے ابراہیم کو امام بنایا. کب بنایا؟ توفتاً امامت نہیں دی گئی، گفٹ میں امامت نہیں دی گئی. فَاتَمَّهُنَّ، جب وہ کامیاب ہوئے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ، جب امتحان دیا ہے. توجہ ہے نا، بہت سے مرحلوں سے گزرے تب امامت تک پہنچے. اچھا امتحان کیا تھا؟ اے میرے پروردگار، کیا امتحان لیا؟ کون سا وہ مرحلہ تھا جس کو ابراہیم نے سر کیا اور اس کے بعد وہ منصب امامت پر فائز ہوئے؟ تو پھر سورہ والصافات، یہ قرآن مجید کا بہت ہی معروف سورہ ہے، اور اس میں 101 سے لے کر 106 تک کی آیات میں وہ امتحان کی تفصیلات بتائیں کہ کس مرحلے سے گزر کر وہاں تک پہنچے. فَلَمَّا بَلَغَا مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْهَبُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. یہ ہے وہ امتحان جس سے پاس ہوئے. کیا تھا امتحان؟ کہ ابراہیم نے خواب میں دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. بیٹے کو بلایا، بیٹے کے سامنے خواب بیان کیا کہ میں نے اس طرح سے دیکھا ہے. بیٹے نے کہا بابا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا. بیٹے کو لے کے امتحان گاہ میں آئے، گردن کے بل لٹایا، جبین کے بل لٹایا اور چھری گردن پہ رکھ دی. چاہتے تھے کہ ذبح کر دیں. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آواز آئی ٹھہرو ٹھہرو ابراہیم، تم نے تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم تو فقط نیتیں دیکھتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، ہم تو فقط نیتیں دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد کہا کہ اب یقیناً تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، بہت سخت امتحان تھا، اب ہم وہ وعدہ پورا کریں گے جو ہم نے آپ سے کیا تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس امتحان کو ذبح عظیم سے بدل رہے ہیں. تو یہ تھا ابراہیم کا امتحان. کیا؟ بیٹے کو قربان گاہ میں لانا اور قربان کرنا. اب عزیزان محترم اجازت دیجئے تو میں عرض کروں کہ امامت وہ منصب ہے جو بیٹوں کو قربان کرنے سے ملتا ہے، بیٹیاں دینے سے نہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کو. اہل علم، یہ وہ منصب بیٹیاں دینے سے نہیں، رشتہ داریاں قائم کر نہیں. جس طرح سے لوگوں نے رشتہ داریاں قائم کی، انہیں ملوکیت تو مل گئی، امامت نہیں ملی، کیونکہ امامت منصوص من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے. اب عزیزان محترم، یہ ابراہیم کی امامت کا اعلان قرآن میں ہے. اکثر ہمارے نوجوان سوال کرتے ہیں کہ صاحب حضرت ابراہیم جنہیں بطور تمثیل، بطور نمونہ امام بنا کر بھیجا گیا تھا کہ یہ بتانا تھا کہ امامت کا معیار کیا ہوگا جب امام آئے گا، اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا، تو ایک نمونہ حضرت ابراہیم کو بنا کر پیش کیا گیا کہ یہ اسٹینڈرڈ ہے، یہ معیار ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسے تمثیل کے طور پہ امام بنا کر بھیجا، اس کی امامت کا اعلان قرآن میں ہے، اور جو حقیقی امام ہے جس سے امامت کا آغاز ہوا اور سلسلہ امامت شروع ہوا، اس کی امامت کا اعلان کہاں ہے قرآن میں؟ توجہ رہے. دیکھیے یہ سوال بڑا معقول ہے کہ جب تمثیلی امام کا ذکر ہے تو حقیقی امام کا ذکر کہاں ہے قرآن میں؟ تو میں عرض کروں عزیزان محترم، حقیقی امام کا ذکر بھی قرآن میں ہے. جس طرح تمثیلی امام کی امامت کا اعلان ہوا، ویسے ہی حقیقی امام کی امامت کا اعلان بھی ہوا. کس مرحلے پر ہوا؟ یہ قرآن مجید کا 37واں سورہ تھا جس کے بھی میں نے آیات پڑھی، والصافات. اس سے پہلے ایک سورہ ہے 36واں سورہ، اور اس کا نام ہے سورہ یاسین. سورہ یاسین میں پروردگار نے امام علی کی امامت کا اعلان کیا. کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا احاطہ
इमाम मुबीन में करार दिया है कि मेरे रब क्या ज़रूरत थी कि सूरह यासीन में इमाम अली की इमामत का ऐलान किया जाए। बहुत सारे सूरे 114 सूरे हैं, किसी सूरे में कर देता, सूरह मोहम्मद में कर देता, सूरह बकरा सबसे तवील है, सूरह बकरा में कर देता, या सूरह मुज़म्मिल में कर देता, सूरह रहमान में कर देता। बहुत से सूरे किसी भी जगह इमाम अली की इमामत का जिक्र हो जाता और ऐलान हो जाता। ये सूरह यासीन क्यों? तवज्जो ज़ाने मोहतरम, सूरह यासीन ही में क्यों इमाम अली की इमामत का ऐलान किया गया? इसलिए कि आप उलमा से पूछिए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरे के ताल्लुक से क्या इरशाद फरमाया। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि सूरह यासीन कुरान मजीद का दिल है। तवज्जो है, सूरह यासीन कुरान मजीद का दिल है, सूरह यासीन कुरान का कल्ब है। और इस पे मुसलमानों के 73 फ़िरक़े मुत्तफ़िक़ हैं कि सारों के यहाँ ही हदीस मौजूद है कि सूरह यासीन कुरान का दिल है। यही वजह है कि जब कोई मरने लगता है तो उससे सूरह यासीन सुनाया जाता है। यही वजह है कि हमारे बरादरान इस्लामी पंज सूरे की शक्ल में हर वक्त अपनी जेब में सूरह यासीन रखते हैं। अली की मोहब्बत में नहीं रखते हैं, इसलिए रखते हैं क्योंकि वो कुरान का दिल है। पूरी तवज्जो। तो सूरह यासीन में क्यों रखा? क्योंकि कुरान का दिल है। अल्लाह ने अली की इमामत को कुरान के दिल में रखा है। अब अजीज़ान मोहतरम, जब कुरान का दिल भी अली की इमामत से खाली नहीं है तो फिर मोमिन का दिल कैसे अली की इमामत से खाली हो सकता है? सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। कुरान के दिल में अली की इमामत रखी। और अजीज़ान मोहतरम, आपने हज़ारों बार सूरह यासीन की तिलावत की होगी। कभी आपने गौर किया कि ये सूरह यासीन की कौन सी आयत है? ये सूरह यासीन की 12वीं आयत है। अभी मोबाइल में चेक कर लीजिए सूरह यासीन, कुल्ला शैइन अहसना हो फी इमाम मुबीन, सूरह यासीन की 12वीं आयत है। मतलब क्या है कि ये एक इमाम की इमामत का नहीं, 12 इमामों की इमामत का ऐलान है। बहुत तवज्जो जाने मोहतरम। तो कुल्ला शैइन अहसना हो फी इमाम मुबीन का हमने हर शय का आता इमाम मुबीन में करार दिया है। यानी हर शय का इल्म, हर खुश्को तर्क का इल्म किसके पास है? इमाम मुबीन के पास है। ला रब्बी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। या तो हर खुश्को तर्क का जिक्र इमाम मुबीन के पास है, या हर खुश्को तर्क का जिक्र किताब मुबीन के पास है। मैंने दोनों आयतें पेश की। इमाम मुबीन के पास भी हर खुश्को तर्क का इल्म और किताब मुबीन के पास भी हर खुश्को तर्क का जिक्र। अब अजीज़ान मोहतरम, जितनी भी सही किताबें हैं और शरीफ किताबें हैं, अहले इल्म का मजमा है, तवज्जो फरमाइएगा। देखिए, जितनी भी शरीफ किताबें हैं, जितनी सही किताबें हैं, उन सब ने मुत्तफ़क़ा तौर पर अपने अपने यहाँ इस रिवायत को लिखा जो मैं बयान कर रहा हूँ कि जैसे ही आयत नाजिल हुई वैसे ही अस्हाब मुबश्शरा में जो इब्तदाई जिनका नंबर है पहला, दूसरा, तीसरा, अब आप लिस्ट वहाँ देख लीजिएगा जाके, जगह जगह मौजूद है, नेट पे भी देख सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि इस मुक़द्दस मुंबर से ऐसे वैसे लोगों का नाम लूँ। तवज्जो है ना ज़ाने मोहतरम, बहुत तवज्जो। लेकिन वहाँ मौजूद है लिस्ट में, नाम देख लें आप कौन कौन था। वो लोग आए, इब्तदाई 3 लोग, उस 10 में के 3 आए जिन्हें अस्हाब मुबश्शरा कहा जाता है। बड़ी अज़मत, बड़ी इज़्ज़त, बड़ी ताज़ीम, बड़ी तकरीम करते हैं बरदरान इस्लामी उनकी। वो लोग आए और आके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अब ये सारी सही और शरीफ किताबों में रिवायत है, तवज्जो फरमाइएगा एक एक लफ्ज़ पर, कि वो आए और आके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये इस आयत में इमाम मुबीन क्या है? हम इस आयत को नहीं समझ सके। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि इसमें क्या ऐसा है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है? हर चीज़ तो वाज़ेह है। कहा नहीं सरकार, ये इमाम मुबीन समझ में नहीं आ रहा है, इसे समझा दीजिए। तो रसूल खुदा ने फरमाया कि नहीं, तुम 2-3 लोग आए हो भी, तो तुम्हें क्या समझाऊँ मैं इस तरह से? फिर कुछ और आएंगे, फिर कुछ आएंगे। इससे बेहतर है इनफरादी तौर पे समझाने से इज्तमाई तौर पे एक बार समझा दूँ। भाई तवज्जो, सब जमा हो जाओ, मैं खुतबा देता हूँ इस आयत पर। अब यहाँ ठहर कर एक जुमला कहना चाहता हूँ, बहुत तवज्जो फरमाइएगा, अहले इल्म का मजमा है। क्या कहा इन लोगों ने आकर कि हम ये आयत नहीं समझ पा रहे हैं, इसके मानी क्या हैं, इमाम मुबीन का मफ़हूम क्या है? तो अब अज़ीज़ान मोहतरम, जो पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी में एक आयत न समझ सके, और जो चाहता हूँ वो वफ़ात पैगम्बर के बाद पूरा कुरान क्या समझेंगे? सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद।
میں اپنی کتاب سے تو نہیں پڑھ رہا ہوں، دیکھیے شریف اور صحیح کتابوں سے پڑھ رہا ہوں. انہی نے لکھا ہے کہ کہا کہ ہمیں یہ نہیں آیا سمجھ میں آ رہی ہے. بہت توجہ زان محترم. تو نبی نے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ اور پھر میں اس پر خطبہ دوں گا. تو کہنے لگے یا رسول اللہ کہاں جمع ہو جائیں؟ مقام کا بھی تعین فرما دیں، جگہ بھی منتخب کر دیں کہ کہاں پہ ہمیں جمع ہونا ہے سب کو. تو رسول نے فرمایا کہ حرم میں جمع ہو جائیے، خانہ کعبہ میں. نماز فجر کے بعد صبح خطبہ دوں گا اس آیت پر. پوری توجہ زان محترم. کہاں جمع کیا؟ خانہ کعبہ میں. مسئلہ تھا مولود کعبہ کا. بے توجہ چاہتا ہوں، انتخاب ہوا کعبے کا کہ کعبے میں جمع ہو جائیے. اب نماز فجر ہو گئی اور اس کے بعد وہ وقت آ گیا کہ جب پیغمبر اسلام نے دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر خطبہ شروع کیا. اور جیسے ہی دیوار کعبہ سے ٹیک لگائی اور خطبہ شروع کیا تو کہنے لگے یا معاشر الناس النظر فی المصحف عبادہ، النظر الی الکعبۃ عبادہ، النظر الی العالم عبادہ، النظر الی الوالد عبادہ. توجہ چاہتا ہوں، ابھی نبی کریم نے شروع ہی کیا تھا خطبہ. پھر انہی تین میں سے جو اصحاب مبشرہ کے ابتدائی لوگ ہیں ان میں سے ایک کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ہو التوریت. بھئی توجہ چاہتا ہوں، وہ برداشت ہی نہیں کر پاتے امام علی کے فضائل لوگ. دیکھیں رخ بدل رہے ہیں گفتگو کا. کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا امام مبین سے مراد توریت ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا لا، نہیں، بیٹھ جاؤ. بیٹھا دیا. اس کے بعد پھر دوسرا کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ ہو الزبور. اچھا توریت نہیں ہے تو زبور ہے کیا؟ لا. کہ نہیں، تم بھی بیٹھ جاؤ. پھر ایک شخص اور کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ہو الانجیل، کیا انجیل ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا لا، نہیں، بیٹھ جاؤ. اس کے بعد اب راوی کہتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تمغہ جس کی پیشانی پہ سجا ہوا تھا، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا تھا، اسے جلال آ گیا اور غصے کے عالم میں مجمع کی طرف دیکھا اور کہا خبردار اب کوئی سوال نہیں کرے گا. کب تک؟ جب تک میرا خطبہ مکمل نہ ہو جائے. جب میرا خطبہ مکمل ہو جائے جتنے چاہے سوال کرو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا، لیکن اب درمیان میں کوئی سوال نہیں کرے گا. یہ کہہ کے فرمایا فانتظروا، انتظار کرو. توجہ چاہتا ہوں، کیا کہا؟ فانتظروا، انتظار کرو. یہ کس سے کہہ رہے تھے؟ کشمیری محلے کے مومنین سے کہہ رہے تھے. توجہ چاہتا ہوں، مفتی گنج والوں سے کہہ رہے تھے، گولہ گنج والوں سے کہہ رہے تھے فانتظروا، انتظار کرو. نہیں، یہ مکے اور مدینے کے معزز اصحاب سے کہہ رہے تھے کہ فانتظروا، انتظار کرو. کس کا؟ امام مبین کا. بھائی توجہ چاہتا ہوں، فانتظروا، انتظار کرو. اللہ کے نبی نے اصحاب کو حکم دیا کہ انتظار کریں. امام کا خود بھی انتظار کر رہے تھے کہ آواز غیب آئی انی معکم من المنتظرین. اے میرے حبیب یہ اتنا حسین انتظار ہے، اتنا خوبصورت انتظار ہے، ہم بھی اس انتظار میں شریک ہو رہے ہیں. بھائی توجہ چاہتا ہوں. اب عزیزان محترم، جو لوگ کہتے ہیں آج ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، اپنے امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، تو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ امام کا انتظار کر رہے ہیں، بدعت ہے امام کا انتظار کرنا، اور یہ بدعت انجام دیتے ہیں شیعان حیدر کرار. میں عزیزان محترم ان سے کہتا ہوں کہ آپ ہماری کتابیں نہیں، کم سے کم اپنی کتابیں تو پڑھ لیا کیجئے. آپ کی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ فانتظروا، انتظار کرو. کس سے کہا؟ اصحاب سے کہا. رسول نے بھی انتظار کیا، اصحاب نے بھی انتظار کیا، اور اللہ نے بھی انی معکم من المنتظرین کے ذریعے سے اس انتظار میں شرکت کی. یعنی معلوم ہوا کہ امام کا انتظار کرنا سنت الہی بھی ہے، سنت رسول بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. سنت صحابہ ہے امام کا انتظار کرنا. فانتظروا، انتظار کرو. نبی نے خطبے کو مسلسل کیا، جو گفتگو کر رہے تھے اس کو مربوط کیا گفتگو کو، اور جیسے گفتگو مربوط کی، اب راوی کہتا ہے کہ باب حرم واہ ہوا، حرم کا دروازہ کھلا، اور جیسے ہی صدر دروازہ کھلا اللہ کے نبی نے کہا انظروا، ادھر دیکھو. تو جو نگاہیں نبی کریم کے چہرے کی زیارت میں مصروف تھیں ان نگاہوں کو اس طرف موڑ دیا جو باب حرم سے آنے والا آ رہا تھا. توجہ چاہتا ہوں. اور اب راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی باب حرم واہ ہوا تو ہم نے کیا دیکھا کہ رئیس قریش، سردار بطھا، بیضت البلد، نگاہ خان محمد مصطفیٰ، حضرت ابو طالب کے فرزند علی ابن ابی طالب ظاہر ہوئے.
जैसे ही अमीर मुमकिनात अली इब्न अबी तालिब को आते हुए देखा, वैसे ही पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि हो वल इमाम अल्लज़ी अहसल्लाहु फी कुल्ले शय, देखो ये है वो इमाम मुबीन जिसमें अल्लाह ने हर शय का आसा करार दिया है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये है वो इमाम। और ये कहने के बाद अपने करीब बुलाया। अब अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ अहले इल्म का मजमा है, तो जी चाहता है कि एक शायराना इस्तिलाह भी इस्तेमाल करूं कि पैगंबर इस्लाम ने क्या कहा कि उधर देखो, यानी निगाहें नबी से हटी तो अली पर जाके ठहर गई। पैगंबर यही चाहते थे, यानी गोया मख्ताए नबूवत मतलाए इमामत है कि इधर नबूवत रुखसत हो और इमामत तुलू हो। ये मैसेज, ये पैगाम दे दिया। अब अली को कहा, या अली मेरे करीब आइए। बिल्कुल करीब बुला लिया, और जैसे ही करीब आए तो कहने लगे, बिल्कुल करीब बुला के शाने से शाना मिला हुआ था कि अय्युहन्नास हैं लोगों, मैंने तुमसे क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले जब खुतबा दिया था, तो मैंने ये कहा था ना, अन-नज़रु इलल काबते इबादा, मैंने कहा था ना काबे की तरफ देखना इबादत है। तो याद रखना, अन-नज़रु अला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादा, जैसे काबे की तरफ देखना इबादत है, वैसे अली की तरफ देखना इबादत है। मैंने तुमसे कहा था अन-नज़रु फिल मुसहफ़ इबादा, कुरान की तरफ देखना इबादत है। तो याद रखना, अली के शाने पे हाथ रख के कहा, या अली मिसलो का कमिसलिल कुरान, ऐ अली तुम्हारी मिसाल कुरान के जैसी है। जैसे कुरान को पढ़ना इबादत, सुनना इबादत, देखना इबादत, वैसे ही आपका जिक्र करना इबादत, सुनना इबादत, आपको देखना इबादत। तवज्जो रहे। उसके बाद फरमाया कि मैंने तुमसे ये भी तो कहा था, अन-नज़रु इलल आलिम इबादा, आलिम की तरफ देखना इबादत है। तो याद रखना, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। फिर ये कहने के बाद कहने लगे कि मैंने ये भी तो कहा था, अन-नज़रु इलल वालिद इबादा, वालिद के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। अब यहाँ ठहर कर दो जुमले अपने नौजवानों से खुसूसी तौर पर कहना चाहता हूँ। अबू ज़र भाई देखिएगा, ये मुकाम तबलीग आ गया है, और जब मुकाम तबलीग आ जाए तो हमारा फ़र्ज़ है कि कोई ना कोई जुमला नौजवानों के लिए ऐसा कह के जाएँ, महफूज कर लें, और उस जुमले को महफूज करने के बाद अपनी अमली ज़िंदगी में जब उसे उतारें तो उनकी ज़िंदगियाँ रोशन और मुनव्वर हो जाएँ। तवज्जो चाहता हूँ। तो ये वो मुकाम तबलीग पर जुमला आ गया जो मैं अब आपके यानी नौजवानों की नज़र करना चाहता हूँ। बुज़ुर्गों से माज़रत के साथ, बुज़ुर्गों से तो मैंने खुद सीखा है, मैं आपके लिए कुछ पढ़ता ही नहीं हूँ, ना कुछ अर्ज़ कर सकता हूँ आपके लिए, मैं सिर्फ अपने नौजवान भाइयों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। और नौजवानों से ये खिताब करते हुए कहना चाहता हूँ कि रसूल ने क्या कहा, अन-नज़रु इलल वालिद इबादा, वालिद के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। और माँ के लिए क्या कहा कि माँ के कदमों में जन्नत है। तवज्जो, बाप का चेहरा देखना इबादत और माँ के कदमों में जन्नत। तो नौजवानों बस इतनी गुजारिश है कि कभी भी ना तो अपनी इबादत को रूठने देना, ना कभी अपनी जन्नत को नाराज करना, ना कभी माँ का दिल दुखाना, ना कभी बाप को तकलीफ देना। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले में। जिसकी जिंदगी से उसका बाप उठ गया, आपको नहीं पता कि कितना बड़ा आपका नुकसान हुआ, आप एक इबादत से महरूम हो गए। बाप का चेहरा देखना इबादत है। वो खुश नसीब हैं कि जिनके सर पे उनके बाप का साया कायम है। और माँ के कदमों में जन्नत है कि जिनकी माँ रुखसत हो गई, उन्हें क्या मालूम कि उनके घर से जन्नत चली गई। जब दिल चाहे कि जन्नत में जाना है, जन्नत की कैफियत को महसूस करना है, कभी माँ की गोद में सर रख के देखिए, वही लज्जत महसूस होगी कि तसव्वुर में आपको जन्नत नजर आएगी। माँ की आगोश में है जन्नत। एक बेटे के लिए, एक बेटी के लिए, यानी औलाद की जन्नत उसकी माँ की आगोश में। बाज़ीज़ और मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह के रसूल ने कहा, मैंने क्या कहा था, अन-नज़रु इलल वालिद इबादा। बहुत तवज्जो चाहता हूँ, बहुत जाग के सुनिएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि बाप के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। तो कहने लगे कि अना वालियुन अबवाहु फी हाज़िहिल उम्मा, कि मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। भाई तवज्जो चाहता हूँ, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। अब अज़ीज़ान मोहतरम, ज़माना हमसे कहता है कि साहब हर वक्त मिंबरों से अली अली करते हैं, हर वक्त इनकी मजलिसों में जाइए अली का तस्करा होता है। तो क्यों ना हो, क्योंकि रसूल ने हमारा बाप जो अली को बनाया है, भाई हर सादतमंद बेटा अपने बाप का तस्करा करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बाप वो है कि जिसने तारीख के किसी भी मोड़ पर एक लम्हे के लिए हमें शर्मिंदा नहीं किया है। सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई
اپنے باپ کا تذکرہ کرنے سے وہ گھبرائیں کہ جن کے باپوں کی وجہ سے شرمندگی ہو، یا وہ شرمائیں کہ جن کو باپ ڈھونڈنے پڑے اور جو نہیں ڈھونڈ سکے تاریخ نے پتہ لگایا، تو وہ لوگ شرمائیں، ہم کیوں شرمائیں؟ الحمدللہ ہمارا باپ ایسا ہے جس کا نام علی ہے کہ ہر مقام پر افتخار کا سبب ہے۔ تاریخ میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب ہمیں اپنے باپ کی وجہ سے شرمندگی اٹھانا پڑی ہو۔ ہم اپنے باپ کی وجہ سے عزتیں پاتے ہیں آج، کیونکہ ہمیں فخر ہے کہ ہم علی کے بیٹے ہیں، ہمارا باپ علی ہے، ہم اولاد علی ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں زان محترم، آخری آدمی تک۔ اس کے بعد نبی کریم کہنے لگے دیکھو اگر تم کعبے کی طرف دیکھو گے تو باپ کی طرف نہیں دیکھ سکتے، باپ کی طرف دیکھو گے تو عالم کی طرف نہیں دیکھ سکتے، عالم کی طرف دیکھو گے تو قرآن کی طرف نہیں دیکھ سکتے، قرآن کی طرف دیکھو گے تو کعبے کی طرف نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی ایک وقت میں صرف ایک عبادت کر سکتے ہو۔ اگر عالم کی طرف دیکھو گے تو کعبے کی طرف نہیں، کعبے کی طرف دیکھو گے والد کی طرف نہیں، والد کی طرف دیکھو گے قرآن کی طرف نہیں، صرف ایک وقت میں ایک عبادت کر سکتے ہو۔ لیکن میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بتا رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں کہ جب تمہارا دل چاہے چاروں عبادتیں ایک ساتھ کر لو تو علی ابن ابی طالب کو دیکھنا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اب یہ معرفت کی باتیں ہیں کہ کون سمجھتا ہے علی کو اور کون نہیں سمجھتا۔ عزیزان محترم، زندگی بھر مذہب شیعہ پہ گامزن رہ کر کیا پتہ انسان کب گمراہ ہو جائے، کب ذلتیں اس کا استقبال کرنے کے لیے بلا لیں، کب وہ قرآن کا انکار کر بیٹھے، کب ائمہ کا انکار کر بیٹھے، کب رسول پر حرف زنی کرنے لگ جائے۔ کچھ پتہ نہیں ہے دیکھیے انسان کا کہ کب گمراہی کا شکار ہو جائے۔ ممکن ہے کہ آپ کے درمیان رہا ہو اور شیعہ ہو اور اہل بیت کا منکر ہو جائے، کتاب خدا کا منکر ہو جائے، توجہ چاہتا ہوں، اور دوسروں کے درمیان میں ہو، غیروں میں رہا ہو، غیروں میں پلا ہو، غیروں میں بڑا ہوا ہو، غیروں میں تربیت ہوئی ہو، کب نہ جانے محبت اہل بیت کا جذبہ جاگ جائے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، تو یاد رکھیے گا یہ جذبہ ایسے ہی نہیں جاگتا ہے، اور یاد رکھیے گا یوں ہی لوگ اہل بیت کے منکر نہیں ہو جاتے، اہل بیت کے فضائل کا انکار نہیں کرتے۔ اس کے لیے پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ صرف کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کا اگر کوئی مخالف ہوتا ہے تو یوں ہی نہیں ہوتا، اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو یوں ہی نہیں کرتا۔ اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں، اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، ورنہ ہم نے تو شیعوں کو انکار قرآن کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے شجرے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ دیکھیے اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے شجرے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر شجرہ خراب ہوگا تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر اثر دکھائے گا، اور اگر شجرہ پاک ہے، اہل بیت کی محبت دل میں بھلے ہی نہ ہو تو ایک نہ ایک دن اہل بیت کی محبت اس کے دل میں آ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا حسب پاک ہے، اس کا نسب پاک ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں میں، پوری توجہ زان محترم، حور ساری زندگی لشکر یزید میں رہا، آئے ہے بھئی توجہ چاہتا ہوں، لیکن شجرہ پاک تھا، حسب پاک تھا، نسب پاک تھا، تو یوم عاشورہ لشکر حسینی میں آ گیا۔ اگر شجرہ پاک نہ ہوتا، حسب پاک نہ ہوتا تو نہ جانے کتنے وہاں تھے جو رزق جہنم بن گئے، اور کتنے یہاں ہیں جو انکار اہل بیت کر کے، انکار قرآن کر کے رزق جہنم بن رہے ہیں، اور نہ کہ بن رہے ہیں وصیتیں کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ رزق جہنم بننے کی وصیتیں کی جا رہی ہیں۔ توجہ زان محترم، تو یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، شجرہ اگر پاک ہوگا تو انسان کہیں بھی رہے وہ اہل بیت کا ہے، اور شجرہ پاک نہیں ہے، فرش اعضاء پہ بھی آ جائے اگر تو پھر وہ اہل بیت کا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی دوسری مثال دے دوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
توجہ ہے، ایک مسلک کے بہت بڑے مسلک کے امام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں، وہ بہت بڑا مسلک ہے ان کے ماننے والوں کا، اور پورے مصر میں پھیلے ہوئے ہیں وہ لوگ، اور ہندوستان میں مختلف علاقوں میں ان کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں، بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند ہیں ان کے مختلف علاقوں میں۔ توجہ چاہتا ہوں، اور ان کے کہے ہوئے اشعار 4 مصرے، علی حبہ جنہ، قسیم النار والجنہ، وسیع مصطفیٰ حقہ، امام الانس والجنہ، یہ نجف اشرف جب جائیے گا مولا علی کے روزے کی زیارت کرنے کے لیے، تو جو صدر دروازہ ہے مولا علی کے روزے کا، سونے کے دروازے پر سونے سے لکھے ہوئے ہیں یہ مصرے۔ کس کے؟ امام شافعی کے۔ یہ کیا شاعر شیعوں میں نہیں ہیں؟ کیا اہل عرب میں شیعہ شاعر نہیں ہیں؟ ایک سے ایک بڑے بڑے شاعر ہیں۔ کیا فارسی میں شاعر نہیں ہیں؟ ایک سے ایک بڑے بڑے شاعر ہیں۔ کیا اردو میں شاعر نہیں ہیں؟ ایک سے ایک بڑے بڑے شاعر ہیں۔ لیکن یہ شافعی کی قسمت ہے۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں، میں نے کہا شجرہ بولتا ہے، حسب بولتا ہے، آپ کہیں رہیے، اگر دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو وہ ظاہر ہو کے رہے گی، اور جو اہل بیت سے محبت کرے گا مولا اسے اس کا انعام بھی دیتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں 4 مصرے یہ بہت مشہور ہیں۔ میں انشاءاللہ اب اس وقت نہیں، کیونکہ مجھے بھی خمسہ بھی پڑھنا ہے، عظمت اللہ کی کربلا میں فلسفہ جہاد کے عنوان سے خمسہ چل رہا ہے۔ بہرکیف یہاں آپ گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اب وقت نہیں ہے، ورنہ میں امام شافعی کے بہت سارے قصیدے سناتا آپ کو، کہ جس میں اہل بیت کی انہوں نے تعریفیں کی ہیں، جس میں مولا کائنات سے کھل کے اظہار عشق کیا ہے۔ لیکن صرف ان 4 مصروں پہ سن لیجئے جاتے آتے، اور گفتگو تمام کر دوں کہ یہ 4 مصرے ہیں بظاہر یہ بہت عام سے مصرے ہیں، اتنا زیادہ ان کا ذکر ہوتا ہے، میں نے بتایا نا آپ کو، دروازے بھی لکھتے ہیں مولا کے، تو ظاہر سی بات ہے جو زائر جائے گا وہ پڑھے گا اس کو، اور بہت سارے ایسے ہیں جو لوگوں تک ابھی پہنچے نہیں ہیں، انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں ذکر کروں گا ان کا۔ اس وقت ان 4 مصروں کے حوالے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیا ہے، 2 صنعتیں اس میں استعمال کی ہیں، اہل علم کا مجمع۔ یہ باتیں آپ ہی کے سامنے پڑھ بھی سکتا ہوں، دوسری جگہ کہاں جا کے پڑھوں گا، اور کون سمجھے گا ان چیزوں کو؟ اہل علم کا مجمع تھا، جو چاہتا ہوں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں 2 صنعتیں ہیں۔ شاعری میں صنعتیں ہوتی ہیں، اہل علم میں یہاں پر مختلف صنعتیں ہوتی ہیں، تو صنعت متغیر الاعراب ایک صنعت عربی میں، وہ صنعت ایک صنعت مکالمہ ہے، جسے صنعت افہام و تفہیم بھی کہا جاتا ہے۔ صنعت مکالمہ کیا ہے؟ اس میں پہلے مصرے میں شاعر سوال کرتا ہے، دوسرے میں جواب دیتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں صنعت مکالمہ۔ صنعت متغیر الاعراب کیا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ لیتا ہے شاعر کوئی، اس لفظ کا انتخاب کر کے اپنے مصروں میں اس کو دہراتا ہے بار بار، اور ہر بار جب دہرائے گا نئے معنی میں دہرائے گا، املا نہیں بدلے گا، اعراب بدل جائیں گے، اعراب کے بدلنے سے معنی بدل جائیں گے۔ توجہ رہے، جیسے ملک، 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 میم لام کاف، املا تو نہیں بدلا نا، ملک، 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 تینوں کے معنی بدل گئے۔ ملک کیا ہے؟ فرشتہ، ملک کیا ہے؟ بادشاہ، ملک کیا ہے؟ کنٹری، دیش۔ توجہ ہے نا؟ یا حکم، 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 املا نہیں بدلانا ہے، کاف میم۔ حکم کیا ہے؟ فرمان جاری کرنے والا۔ حکم کیا ہے؟ حکمت کی جمع ہے۔ حکم کیا ہے؟ آدیش، فرمان۔ توجہ ہے؟ ایسے امام شافعی نے ایک لفظ رکھا اس میں، جنہ، 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 علی حبہ جنہ، قسیم النار والجنہ، وسیع مصطفیٰ حقہ، امام الانس والجنہ۔ بھئی توجہ آیا نا؟ دیکھیں آپ، صرف کیا بدلا ہے؟ اعراب بدلیں، لفظ نہیں بدلا ہے۔ اور مرزا غالب نے کہا ہے اپنے تعلق سے، انہیں لکھا کہ سیل ممتنع میں جو غزلیں کہی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ غزلیں بالکل حلوہ ہیں، یوں ہی بیٹھی اور یوں ہی کہہ دیجئے، تو کہتے ہیں کہ جب وہ کہنے بیٹھی ہے تب پتہ لگتا ہے کہ سیل ممتنع کیا ہے۔ جیسے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، بڑا آسان سا ہے، سننے میں لگ رہا ہے، جب کہنے بیٹھی ہے تب پتہ لگتا ہے۔ بہت توجہ زان محترم۔ تو اسی طرح امام شافعی نے استعمال کیا۔ اب آپ دیکھیے کیا سوال کرتے ہیں اور کیا جواب دیتے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ سوال صرف سوال کی طرف سے نہ ہو، سوال برائے منطق، سوال برائے حکمت، سوال برائے تفکر، سوال برائے تدبر، اس میں کوئی میسیج بھی ہو، پیغام بھی ہو، خالی یہ نہیں دل کے بہلانے کے لیے سوال کر لیں، آپ وقت گزاری کے لیے سوال کر لیں۔ تو اب آپ دیکھیے کیا کہتے ہیں، علی حبہ جنہ، کوسچن مارک، سوال کر رہے ہیں پہلے مصرے میں۔ کیا سوال کر رہے ہیں کہ کیا علی کی محبت جہنم کی سپر ہے، جہنم کی ڈھال ہے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے۔
کہ علی حب جنہ قسیم النار والجنہ. پہلے مصرے میں سوال کیا کہ کیا علی کی محبت جہنم کی سپر ہے؟ کوشچن مارک کر کے چھوڑ دیا. اب آپ بتائیے کہ کیا علی کی محبت جہنم کی ڈھال ہے یا نہیں ہے؟ ہر مومن کہے گا ہے. توجہ, لیکن کیسے ہے؟ دلیل بھی تو دیجئے نا کہ ہاں ہے. اب دلیل امام شافعی سے سنیے. کہتے ہیں قسیم النار والجنہ. پیغمبر کی حدیث دلیل میں لا کے رکھ دی. کہ دلیل یہ ہے کیونکہ علی ہی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں. بھائی توجہ چاہتا ہوں, بہت توجہ زانے محترم. علی ہی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں. تو جب علی تقسیم کرنے والے ہیں تو کیسے ممکن ہے اپنے چاہنے والوں کو جہنم میں ڈال دیں, اور کیسے ممکن ہے اپنے دشمنوں کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیں؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں. علی الحب جنہ قسیم النار والجنہ. پھر کہتے ہیں وصی و مصطفیٰ حقہ. بڑی عجیب بات کہی. کہتے ہیں کہ کیا علی صحیح معنی میں جانشین پیغمبر ہیں؟ کوشچن مارک. اور یہ حقہ جو ہے کلمہ قسمیہ ہے, قسم کھا کے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کہ کیا واقعی علی صحیح معنی میں جانشین پیغمبر ہیں؟ امام شافعی کا یہ سوال کہ صحیح معنی میں جانشین پیغمبر ہیں, اس کا مطلب کچھ غلط معنی میں بھی لوگ ہیں. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں, دیکھیں نا بھائی, میں نہیں عرض کر رہا ہوں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اس کا مطلب غلط معنی میں بھی ہیں جو بنے بیٹھے ہوئے ہیں جانشین. تو اب کہہ رہے ہیں, اب سنیے دلیل سنیے کیا ہے کہ سچا کون ہے, جھوٹا کون ہے, فرضی کون ہے, حقیقی کون ہے. اگر یہ پہچان نہ ہو تو امام شافعی نے دوسرے مصرے میں جواب رکھ دیا کہ پہچان لو, اس میزان پہ تول لو, جو اس پہ کھرا اتر جائے وہ سچا ہے, اور جو اس پہ کھرا نہ اترے وہ جھوٹا ہے. اب کہتے ہیں امام الانس والجنہ وصی و مصطفیٰ حقہ, کہ کیا علی صحیح معنی میں حقیقی جانشین ہیں؟ تو جواب آیا امام الانس والجنہ. ہاں علی ہی تو صحیح معنی میں جانشین پیغمبر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ انسانوں کے بھی امام ہیں, جنات کے بھی امام ہیں. رسول کون ہیں؟ رسول الثقلین, یعنی انسانوں کے بھی رسول اور جنات کے بھی رسول. اب جو جانشین ہوگا وہ جنات کا بھی امام ہوگا اور انسانوں کا بھی امام ہوگا. اب عزیزان محترم, کیا خوبصورت دلیل دی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے. توجہ فرمائیں, کیا کہا کہ علی ہی تو ہیں جو انسانوں کے بھی امام ہیں, جو جنات کے بھی امام ہیں. اب وہ امام نہیں ہو سکتا جو انسانوں کے مسائل یہ کہے, جب اس سے مسئلہ پوچھا جائے تو کہے ذرا بیٹی سے پوچھ کے بتاؤں گا. توجہ ہے نا, ٹھہرو ذرا علی سے معلوم کرا لوں تو بتاؤں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسانوں کے مسائل بھی حل نہیں کر سکتا وہ انسانوں کا امام کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ زان محترم. اور جو انسانوں کے مسائل حل نہیں کر سکتا, جو انسانوں کے مسائل نہیں سمجھ سکتا, وہ جنات کے مسائل کیا حل کرے گا اور جنات کی باتیں کیا سمجھے گا؟ توجہ چاہتا ہوں زان محترم. تو آپ دیکھیے کہ کون ہے پھر جو انسانوں کا بھی امام ہے, جو جنات کا بھی امام ہے. مسجد کوفہ, مسجد کوفہ میں ممبر کوفہ پہ امام علی, اور مسجد پوری بھری ہوئی ہے لوگوں سے. امام فرماتے ہیں کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جس کو جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. اور سنو, میں زمین سے زیادہ آسمان کی باتیں جانتا ہوں, جو پوچھنا ہے پوچھ لو. تو یہ ہے انسانوں کا امام جو اعلان کر رہا ہے کہ جس کو جو پوچھنا ہے پوچھ لے. اب آئیے جنات کا امام دکھاؤں آپ کو. پھر یہی مسجد کوفہ ہے, اور اسی مسجد کوفہ میں امام علی منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں. راوی کہتا ہے کہ اچانک اژدہا مسجد میں داخل ہوا. جیسے ہی اژدہا آیا ایک ہنگامہ برپا ہو گیا مسجد میں. لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے, سب اپنی جگہیں چھوڑ چھوڑ کر, اپنی نشستیں چھوڑ چھوڑ کر. کوئی ادھر کھڑا ہو رہا ہے, کوئی ادھر کھڑا ہوا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. اور اژدہا ٹھہر گیا. امام نے فرمایا, بہت توجہ فرمائیے گا اس جملے پر. امام نے منبر سے کہا کہ میں ابو طالب کا بیٹا, توجہ فرمائیے گا, میں ابو طالب کا بیٹا تمہاری جانوں کی ضمانت لیتا ہوں. یہ اژدہا تمہیں کچھ نہیں کہے گا, جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے. اب راوی کہتا ہے کہ جو جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا. کتنا یقین تھا علی کی بات پر. پانی لے لیجیے, بہت توجہ زانے محترم. دیکھیں آپ کہ جو جہاں ہے وہ وہیں پر بیٹھ گیا. اور جب وہ وہیں پر بیٹھ گیا, جیسے ہی وہ بیٹھا, امام نے کہا آپ سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے. سب نے کہا جی حضور بیٹھ گئے. امام نے کہا اب اس کو راستہ دے دو. وہ وہیں ٹھہرا ہوا ہے ابھی اژدہا, جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا. اب اس کو راستہ دیا. جیسے ہی راستہ دیا تو منبر کے قریب آیا اور زینے پہ آیا, پہلے پہ, پھر دوسرے پہ, پھر تیسرے پہ, پھر امام کے زانوں پہ آیا, زانوں سے پھر شانے پہ آیا. شانے پہ آنے کے بعد امام کے
گوشے مبارک کے قریب اپنے دہن کو لایا. پوری توجہ فرمائیے گا, امام الانس والجنہ کی تفسیر بیان کر رہا ہوں, امام شافعی کا, وہ ذہن میں رکھیے گا, پوری توجہ, اہل علم کا مجمع ہے. وہ آیا شانے کے قریب اور پھر دہن کو اپنے گوشے مبارک کے قریب لایا, کچھ گفتگو کی, اترا اور چلا گیا. بہت توجہ. تو جس راستے سے آیا تھا, جن لوگوں نے مسجد کوفہ کی زیارت کی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا, اس دروازے کا نام ہے باب صوبان. باب صوبان کہتے ہیں اژدہے والا دروازہ. توجہ ہے نا. تو وہ آج تک وہ دروازہ اسی کے نام سے منسوب ہو گیا جس دروازے سے وہ آیا تھا. اب لوگ کہتے ہیں, گھبرا گئے, پریشان ہو گئے کہ یا علی یہ کیا ماجرا تھا, اژدہا اور یہاں تک آیا, آپ تک پہنچا اور پھر چلا گیا. تو امام نے فرمایا یہ اژدہا نہیں تھا. بہت توجہ. کہ پھر کون تھا مولا؟ اب لوگ پوچھتے مولا کون تھا؟ کہا یہ قوم جنات کا ہونے والا سردار تھا. کہا یا علی یہ یہاں کیوں آیا؟ کہا سنو, قوم جنات کا ایک سسٹم ہے, ایک اصول ہے, جب ان کا سردار مر جاتا ہے, جب تک ان کا سردار دفن نہیں ہوتا, جب تک وہ دوسرا سردار منتخب نہ کر لیں. بھائی توجہ چاہتا ہوں, جاگ کے سنیے گا, بہت قیمتی نتیجہ دینے جا رہا ہوں. جب تک ان کا سردار منتخب نہیں ہو جائے, پہلے سردار کو دفن نہیں کرتے. اس کا باپ قوم جنات کا سردار تھا, وہ مر گیا, اس کی تدفین کے لیے میت قبرستان میں رکھی ہوئی ہے. قوم جنات نے اس کو اپنا سردار منتخب کر لیا. اب اسے دفن کرنے جا رہے تھے, اس نے وہیں روک دیا سب کو. کہا ٹھہرو, تم نے تو مجھے منتخب کر لیا, تم نے تو مجھے اپنا سردار بنا لیا, پہلے مولا علی سے تائید تو کرا لاؤ. صلوات بول دے محمد وآل محمد. توجہ ہے. کہ مولا علی سے پہلے تائید تو کرا لاؤں, پہلے وہ تو مہر لگا دیں, وہ تو تائید کر دیں. تو یہ تائید کرانے کے لیے آیا تھا. اب ذرا سوچیں مسلمان کہ علی کی نظر میں تمہاری خلافت کی حیثیت کیا ہے؟ توجہ ہے نا. جو دوسروں میں سرداریاں بانٹتا ہو وہ تمہاری سرداری کے لیے, تمہاری خلافت کے لیے کوئی اہمیت ہے؟ کچھ نہیں. یہ تو سردار اولیاء ہیں. توجہ عزیزان محترم. تو امام علی نے اس کو جواب دیا, اس کی تائید کی اور وہ چلا گیا. اب یہ دیکھیں امام الانس والجنہ, یہ ہے جو جنوں کا بھی امام ہو اور انسانوں کا بھی, جس سے جن بھی آ کے اپنے مسائل حل کریں اور جس سے انسان اپنے مسائل حل کریں. یہ ہوتا ہے وہ جسے اللہ امام بناتا ہے. بس اب عزیزان محترم دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, اس لیے گفتگو کو یہیں روک رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی گفتگو ہوگی اس حوالے سے کہ یہ بڑا علمی ٹاپک ہے, بڑا تفصیلی ٹاپک ہے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ گفتگو تشنا رہی ابھی وقت کی تنگی کی وجہ سے, لیکن پھر انشاءاللہ آخر کلام میں بس اتنا کہوں گا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, جہاں سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی کہ محشر کے میدان میں ہر انسان کو اپنے امام کے ساتھ جانا ہے. تو ایسے امام کا انتخاب کریں کہ جہاں محشر میں جب پہنچیں آپ تو وہاں آپ کو شرمندگی نہ ہو. اب جن لوگوں نے امام منتخب کیے ہیں, میں بہت مجبور ہوں, اس وقت کی زنجیر میرے پاؤں میں ہے, ورنہ میں عرض کرتا قرآن کی آیتوں کے حوالے سے کہ انہوں نے جو انتخاب کیا ہے جن اماموں کا, وہ امام خود دوسروں کے منتظر ہوں گے وہاں کہ کوئی ان کی شفاعت کر دے. بھائی توجہ چاہتا ہوں. تو ایسے اماموں کو منتخب کرنے سے کیا فائدہ جو خود محتاج شفاعت ہوں. ارے ایسے کو امام بناؤ جو سب کی شفاعت کر سکے, اور جس کی طرف انسان نہیں, مومنین نہیں, مسلمین نہیں, انبیاء دیکھیں حسرت بھری نگاہوں سے کہ کیا مقام ان کا ہے, کیا درجہ انہیں پروردگار نے دیا ہے کہ یہ سب کے لیے شافع محشر قرار دیے گئے ہیں. عزیزان محترم, افسوس اس بات کا ہے کہ زمانے نے سمجھا نہیں کہ یہ کون لوگ ہیں, اور وہ ظلم کیے کہ جنہیں بیان کرنا ممکن نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے جس طرح کے مظالم ڈھائے گئے وہ افسوسناک ہی نہیں ہیں بلکہ انسان کو تڑپا دیتے ہیں. جب انسان تصور کر لیتا ہے, عزاداران مظلوم کربلا, مصباح الحرمین ایک کتاب ہے بڑی مارکت الارا, اس سے ایک روایت پڑھ کے بس مجلس تمام کر رہا ہوں. مصباح الحرمین میں کیونکہ 40 سے ہم قریب بھی ہو رہے ہیں لہٰذا اسی مناسبت سے روایت پڑھ رہا ہوں. مصباح الحرمین میں صاحب مصباح الحرمین لکھتے ہیں کہ جب قافلہ منزل بمنزل چل رہا تھا
قصر بنی مقاتل کے قریب پہنچا. یہ آخری منزل ہے دمشق سے پہلے، جو حلب شہر ہے اس سے پہلے یہ منزل ہے آخری. یہاں سیروں کا قافلہ رکا تھا. تو اس منزل سے جب قافلہ چلا تو راوی کہتا ہے کہ جناب سکینہ جو کہ 4 برس کی تھی اور اونٹ کی پشت پہ جنہیں باندھ رکھا تھا رسی سے جکڑ کر، جناب سکینہ باپ کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ بابا کہاں تو آپ کا نرم سینہ، کہاں یہ اونٹ کی پشت، بابا اونٹ کی ہڈیاں میرے بدن میں چبھ رہی ہیں. بچی بابا کو یاد کر کے رو رہی تھی. راوی کہتا ہے کہ ویسے ہی جیسے ہی بچی نے گریہ شروع کیا، ساربان نے اس کو روکا، کہا بچی رو مت، تیرے رونے سے مجھے دکھ ہوتا ہے، تیرے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، مت رو. لیکن بچی کہتی ہے ظالم تم کتنے ظالم ہو کہ تم نے ہمارے بابا کو قتل کر دیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا، اور اس کے بعد ہمارے بابا کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، اور اب تم ہم روتے ہیں تو ہمیں رونے بھی نہیں دیتے ہو. ساربان کو غصہ آیا، اس نے رسی پکڑ کے کھینچ دی. عزاداران مظلوم کربلا راوی کہتا ہے کہ بچی اونٹ کی پشت سے زمین پہ آ گئی. جیسے ہی اونٹ کی پشت سے زمین پہ آگے گری، چیخ کے روئی، اماں پھوپھی اماں میری ہڈیاں ٹوٹ گئی. اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے. عزاداران مظلوم کربلا، قافلہ آگے بڑھ گیا. رات کی تاریکی تھی، بچی تاریکی میں صحرا میں دوڑ رہی ہے، پکار رہی ہے ہائے پھوپھی اماں، اماں کیا اپنی سکینہ کو چھوڑ کے چلی جائیے گا؟ ارے اماں بابا کو کیا جواب دیجیے گا؟ بابا نے آپ کے حوالے کیا تھا. عزاداروں مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے. حق کے گری ادا کر رہے ہیں. راوی کہتا ہے قافلہ آگے چلا گیا، سکینہ چھوٹ گئی، صحرا میں پکار رہی ہے کبھی ہائے پھوپھی، کبھی ہائے سجاد، لیکن کوئی لبیک نہیں کہتا. قافلہ کافی آگے بڑھ چکا ہے. روایت کے فقرے ہیں جس کے ہاتھ میں امام حسین کا سر تھا، نیزے پہ بلند تھا، وہ نیزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا، نیزہ زمین میں گڑ گیا. اس نے اکھاڑنا چاہا، نیزہ نہیں اکھڑا. اس کے بعد شمر آیا، شمر میں نیزے کو ہلایا مگر نیزہ نہیں اکھڑا. عمر سعد آیا، نیزہ نہیں اکھاڑ سکا. عمر سعد کہتا ہے سید سجاد کو بلاؤ، ان کے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ عزاداران مظلوم کربلا، امام سجاد کو بلایا گیا. جیسے ہی سجاد آئے بابا کی طرف دیکھ کے کہتے بابا اب اور کوڑے کھانے کی ہمت نہیں ہے، بابا تازیانوں سے پشت زخمی ہے، اے میرے بابا آگے کیوں نہیں بڑھ رہا آپ کا سر، ذرا بتا دیجئے. آواز آئی سجاد ارے میری سکینہ کو دیکھو. اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے. عزاداران مظلوم کربلا، سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں ذرا سکینہ کو دیکھیے. زینب نے بچوں کو پکارنا شروع کیا، سکینہ کی آواز نہیں آئی. جناب زینب نے خود کو اونٹ سے گرا دیا. ہائے میری سکینہ، ہائے میری سکینہ. سکینہ پھوپھی کے بغیر کیسے رہ سکتی ہو؟ سکینہ پھوپھی کی آواز پر لبیک کہو. جناب زینب صحرا کی طرف چلی، سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی. راوی کہتا ہے کبھی جناب زینب کے دائیں پاؤں میں کانٹا چبھتا، کبھی بائیں پاؤں میں کانٹا چبھتا. خاردار صحرا ہے، کانٹے بی بی کے قدموں میں چبھتے جاتے ہیں. ایک مرتبہ پکار کے کہتی ہے سکینہ جب میرے اتنے کانٹے چبھ گئے تمہارے پاؤں کا کیا حال ہوگا؟ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے. بازادارہ چند جملے مجلس تمام ہو گئی. جناب زینب سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی، تلاش کرتی ہوئی اس صحرا میں آئی، جہاں دیکھا کہ ایک شجر کے نیچے ایک مستور بیٹھی ہوئی ہے. اس مستور کے قریب آئیں. جیسے قریب آئیں تو کیا دیکھا کہ بچی اس مستور سے فریادیں کر رہی ہے. بچی اس سے باتیں کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ اے بی بی تمہیں معلوم ہے میرے بابا 3 دن کے بھوکے
پیاسے تھے جب کربلا میں شمر نے ان کے گلے پہ خنجر چلا دیا. اے بی بی تمہیں معلوم ہے یوسف سے زیادہ خوبصورت میرا بھائی علی اکبر تھا 18 برس کا. علی اکبر کے سینے میں برچھی کی ہنی مار دی گئی. اے بی بی تمہیں معلوم ہے میرے اونو محمد کو قتل کر دیا گیا. اے بی بی تمہیں معلوم ہے میرا 13 برس کا بھائی قاسم اس کے لاشے کو پامال کر دیا گیا. یہ کہتے کہتے بچی تڑپ کے رونے لگی. کہتی ہے اے بی بی تمہیں معلوم ہے میرے چچا ابا میرے چچا عباس کے بازو دریا کے کنارے منقطع کر دیے گئے. عزاداران مظلوم کربلا زینب قریب آئیں. اس مستور سے کہتی ہیں اے بی بی لاؤ یہ بچی ہماری ہے ہمیں دے دو. وہ بچی کو آگے بڑھاتی ہے. کہتی ہے لو شہزادی آپ اس بچی کو لے جاؤ یہ آپ کی امانت ہے. میں تو بس چند لمحوں کے لیے بچی پریشان تھی آ گئی تھی بچی کی دل جوئی کے لیے. بچی کو آپ لے جائیے. جناب زینب نے بچی کو لیا. بس جیسے ہی لیا اور لے کے چلی وہ بی بی وہ مستور چیخ مار کے روئی. جیسے ہی رونے لگی تو پلٹ کے جناب زینب نے پوچھا اے بی بی تم کون ہو اور کیوں رو رہی ہو؟ کہا زینب تم نے نہیں پہچانا ارے میں تمہاری ماں فاطمہ زہرا ایک لمحے کے لیے تم سے غافل نہیں ہوں. اے میری بیٹی میں تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی ہوں.